خدمت ہیں جس کا نام ہے روشن مستقبل. سلسلے کا کیا نام ہے ہمارے؟ روشن مستقبل میں دیکھنے والوں کو اور جہاں موجود مدنی منع ہیں ان کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا. تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع ہمیں اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر اس سلسلے کو دیکھیں، اس کی برکتیں حاصل کیجیے. کیونکہ جو اسکرین پر مدنی منع ہیں ہم آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام لے کر آتے ہیں اور ہم آپ کے لیے سوال لے کر آتے ہیں، اور جو ہمارے مدنی منع سوال کریں گے وہ آج آپ کو بتائیں گے کہ کیا سوال ہے. تو سوال کا وقت جب ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم کیا سوال لے کر آئے ہیں. چلیں جی، سب سے پہلے ہم تلاوت شامل کرتے ہیں سلسلے میں. اور جب بھی تلاوت ہو تو کس انداز سے بیٹھنا چاہیے یقیناً آپ کو آنا چاہیے. جب بھی تلاوت کلام مجید ہم سنیں تو نہایت توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت کلام مجید سننا چاہیے. کہ ادب کے ساتھ کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ آپ دوزانوں بیٹھ جائیے. دوزانوں سمجھتے ہیں آپ؟ دوزانوں سمجھتے ہیں؟ دو زانو ہوتے ہیں کہ جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں نا تحیات میں، اس طرح بیٹھ جائیے، یہ دو زانو ہو گئے. پھر اس طرح ہاتھ باندھ لیجئے، یہ بھی ادب کے ساتھ ہوتا ہے. پھر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ. اچھا ایسا نہیں ہو آپ نگاہیں نیچی کریں سو جائیں، تو بچے ہوتے ہیں ان کو سکون مل رہا ہوتا ہے سو جاتے ہیں. تو آپ نے توجہ کہاں رکھنی ہے؟ تلاوت کی طرف. ٹھیک ہے، تو ہمارے مدنی منع تلاوت کریں گے. تو یہاں پر جو موجود مدنی منع ہے وہ بھی، اور جو اسکرین پر ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت کلام مجید سماعت فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو ہمارے مدنی منع نے پیارے انداز سے تلاوت کلام مجید کرنے کی سعادت حاصل کی. اب انشاءاللہ عز و جل کلام پڑھا جائے گا. آپ کلام توجہ کے ساتھ سنیں. پھر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے لیے جو سوال لے کر آتے ہیں وہ سوال بھی آپ سے کیا جائے گا. اب دیکھیں کہ کیا سوال ہوگا. آئیے کلام مل کر پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. میرے تم خواب میں آؤ
مدنی منوں ہمیں اس کا بھی ورد رکھنا چاہیے. ایک تسبیح کبھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, کس چیز کی پڑھنی چاہیے؟ یا اللہ. کیا پڑھیں؟ اور جو مدنی منیاں ہیں وہ کیا پڑھیں؟ مدنی منع, مدنی منیاں سب گھر والے مل کے کیا پڑھیں؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں گی. جیسی کسی مصیبت پریشانی میں گر جائیں فوراً زبان سے کیا ادا کریں؟ یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مدد فرمائیے. تو جب بھی کوئی آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے, رو رہے ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں, ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے یا آپ کو ایسے دیکھیں تو آپ کیا نکالیں زبان سے؟ یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مدد فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کی جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی. آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتے رہیے. جب ڈر لگ جاتا ہے رات کو تو کیا پڑھیں؟ آنکھیں بند کر کے یا رسول اللہ پڑھ لیں. انشاءاللہ تو آپ کا ڈر وغیرہ جو ہے سب ختم ہو جائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین, جو مدنی منع ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کے لیے سوال لے کر آئے ہیں. آج ہم آپ سے کیا سوال کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے مدنی منع مدنی منی آپ سے کیا سوال کریں گے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. پیارے مدنی منوں اور پیارے مدنی منیوں, آج کا سوال, چھینک آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو جلدی کیجیے, ابھی اس نمبر پر اپنا جواب ریکارڈ کروائیں. جی بھائی, آج آپ سے کیا سوال کیا گیا ہے؟ چھینک آئے. چھینک سمجھتے ہیں چھینک کیا ہوتی ہے؟ چھینک سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتی ہے؟ چھینک کیا ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے چھینک کیا ہوتی ہے؟ جو چھوٹے مدنی منع آپ کو معلوم ہے؟ آئیے ادھر آئیے, آپ قریب آئیے. آپ چھوٹی مدنی منی جو ہے ہماری, آئیے. چھوٹی مدنی منی یہ آپ کو بتائیں گی کہ چھینک کیا ہوتی ہے. چلیں جی, ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ نہیں آ رہی ہیں. کس مدنی منع کو پتا ہے چھینک کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ دارالمدینہ کے مدنی منع, آپ کو پتا ہے چھینک کیا ہوتی ہے؟ آپ کو نہیں معلوم چھینک کیا ہوتی ہے؟ یہ چھوٹے مدنی منع ان کو نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے چھینک؟ چلیں جی بتائیے. چھینک کیا ہوتی ہے؟ چھینک, ہاں چلیں دوبارہ بتائیے. جی, جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے, اور چھینک آپ نے ملاحظہ فرما لی کہ چھینک کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چھی, ہاں اس طرح کیا آتی ہے. تو جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے یہ آپ نے بتانا ہے. پتہ ہے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ چلیں جی, ہمارے مدنی منع نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. لیکن جو مدنی چینل کی اسکرین پر جو مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں, یہ سوال خصوصیات آپ کے لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چھینک آنے پر کیا پڑھنا چاہیے. اگر آپ کو جواب آتا ہے تو اسکرین پر نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا, تو آپ اپنا جواب ریکارڈ کروائیے. اور ہمارے سلسلے میں صرف اور صرف مدنی منوں اور مدنی منیوں کو کالز کرنے کی اجازت ہے. بڑے اسلامی بھائیوں کو کالز کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے بڑے سلسلے میں اس میں کال کریں. چلیں جی, آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ موجود ہے؟ مدرسۃ المدینہ کھوکرا پارک ملیر. اور اس مدرسے کی کیا خصوصیات ہیں, کیا کوالٹی ہیں, آئیے ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے, ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل کے ناظرین, مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکرا پارک سکرا مسجد باب المدینہ کراچی کا افتتاح 15 تاریخ 1 جنوری 1994 سنی عیسوی کو ہوا. مدرسۃ المدینہ حاضہ کا کوڈ نمبر مدارس المدینہ کے لحاظ سے 2667 ہے. ابتدا میں مدرسۃ المدینہ میں 1 درجہ تھا اور مدنی منوں کی تعداد 75 تھی. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکرا پارک سغرا مسجد باب المدینہ کراچی میں اب درجوں کی تعداد 8 ہے, جبکہ اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد 206 ہے. مدرسۃ المدینہ حاضہ سے اب تک 1205 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ سے 412 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت پا چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسحاق منصوری ہے. مدرسۃ المدینہ میں نے اپنے بچے کو صرف اس لیے ایڈمیشن کرایا کہ ماشاءاللہ سے دعوت اسلامی کا ماحول بڑا پاکیزہ ہے, اور یہاں پر جو ہے بچوں کی اصلاح بہت اچھی ہو رہی ہے. الحمدللہ میں نے اپنے بچے کو 10 ماہ پہلے یہاں پر ایڈمیشن کرایا. اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ یہاں کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بڑے ہی معتبر ہیں اور
بہت ہی بچوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کے پاکیزہ اور بابرکت ماحول سے اپنے بچوں کو وابستہ کرائیں. مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکھرا پار سغرا مسجد باب المدینہ کراچی کے افتتاح کے موقع پر حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت میں پڑھنے والے 12 طلبہ مدرس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. 25 طلبہ اکرام درس نظامی مکمل کر کے مدنی بن چکے ہیں. مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکھرا پار سغرا مسجد کے 6 طلبہ امام و خطیب کے مرتبے پر فائز ہیں. 30 طلبہ حفاظ بن کر تراویح پڑھانے والے ہیں. 25 طلبہ تراویح سماعت کرنے والوں میں شامل ہیں. 25 طالب علم ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، جبکہ 26 مدنی منع مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں. 12 طلبہ اکرام اپنے والد سرپرستوں کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکھرا پارک سغرا مسجد باب المدینہ کراچی کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ تھی ہمارے مدرسۃ المدینہ ملیر کھوکھرا پارک کے ایک مدرسے کی کارکردگی. تو ایک مدرسۃ المدینہ ہے جس کی آپ نے کارکردگی سماعت فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسے کو خوب برکتیں نعمتیں عطا فرمائے. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو یہ بھی جو سیکھا ہے نا آپ نے، جو آپ نے بتایا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ آپ کو کسی نے بتایا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی خیر خیریت معلوم کی جائے تو ہمیں اس انداز سے جواب دینا چاہیے. تو یہ صحبت سے ملا. کہاں سے ملا؟ کہ ہم کسی ایسی اچھی جگہ گئے تھے یا ایسے اچھے مدنی منع کے پاس بیٹھے تھے، اس نے ہمیں بتایا، ہم نے اس سے سیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، تو میری زبان سے وہی چیز نکل گئی. تو یہ چیز کس سے سیکھی آپ نے؟ کسی اچھے مدنی منع سے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک مدنی منع تھا جو بہت اچھا تھا مدنی منع. لیکن وہ جو مدنی منع تھا وہ کچھ برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا. اب وہ دوست کیسے تھے؟ گالیاں دیتے تھے، بری باتیں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، الٹے کام کرتے تھے. اب اس کے گھر والوں نے ان کو دیکھا کہ وہ جو مدنی منع ہے گھر کا، وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی اچھی صحبت میں نہیں بیٹھا ہوا. اب اس کے ابو نے ایک دن اس کو سمجھایا، بیٹا آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی گندے ہو جائیں. تو وہ جو مدنی منع ہوتا ہے وہ کہتا ہے ابو میں تو اچھا ہوں نا، وہ گندے ہیں تو کیا ہو گیا، لیکن میں تو اچھا ہوں، میں کوئی خراب ہوں گا. امی نے بھی سمجھایا، ابو نے بھی سمجھایا، لیکن وہ جو مدنی منع تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک مرتبہ اس کے ابو جو ہے آلو بخارے لے کر آئے، بہت سارے. کیا لے کر آئے؟ آلو بخارے لے کر آئے. تو کہا کھاؤ. تو سب گھر والوں نے آلو بخارے کھائے، سب گھر والوں نے آلو بخارے کھائے. اس مدنی منع نے بھی کھائے. اب کچھ آلو بخارے بچ گئے. اب جب اس کے ابو ان آلو بخاروں کو رکھنے لگے تو مدنی منع بھی ساتھ تھا. تو ان آلو بخاروں میں سے ایک آلو بخارا ایسا تھا جو خراب سا تھا، گلا ہوا تھا، سڑا ہوا تھا. تو مدنی منع کہنے لگا ابو یہ آلو بخارا خراب ہے، یہ سڑا ہوا ہے، اس کو نکال کے رکھ دیں. تو ان کے ابو کہتے ہیں اس کو کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کل دیکھیں گے. تو ان کے ابو جو وہ آلو بخارے جو ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. اب جب کل آتی ہے تو اس بچے کا جو ہے وہ آلو بخارے کھانے کا دل چاہتا ہے، بولتا ابو آلو بخارے کھانا ہے. اب ان آلو بخاروں میں کتنے آلو بخارے خراب تھے؟ ایک خراب تھا. اب جیسے ہی اس کے ابو جو ہے آلو بخارے لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو خراب گلا سڑا آلو بخارا تھا اس کے ارد گرد، اس کے قریب کے جو آلو بخارے تھے وہ بھی خراب ہو گئے. تو اس بچے نے کہا ابو ایک کی وجہ سے دیکھیں کتنے سارے آلو بخارے خراب ہو گئے، اگر ہم اس ایک کو ہی نکال دیتے تو یہ سارے آلو بخارے جو اس کے قریب قریب کے خراب نہ ہوتے. تو اس کے ابو نے کہا دیکھو بیٹا یہی بات ہے کہ ایک آلو بخارا خراب تھا، اس نے دیگر آلو بخاروں کو خراب کر دیے اس کے قریب قریب کے تھے. اسی طرح آپ تو اچھے ہیں لیکن آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے، برے دوست بنائیں گے تو آپ بھی ان کی وجہ سے برے ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. اب جو مدنی منع تھا اس کی سمجھ میں آ گئی کہ واقعی برے لوگوں میں
نہیں بیٹھنا چاہیے. کہاں بیٹھنا چاہیے؟ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے. پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں ایسے مدنی منوں سے، ایسے بچوں سے دور رہنا چاہیے جو کہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو کوئی بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اب جیسے کوئی مدنی منا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہے آپ کے درجے میں پڑھتا ہے یا آپ کے خاندان میں یا ایسے کوئی جانتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اپنی امی سے اس طرح بات کی. یا کوئی گھر سے چیز اٹھا کے لے کر آ جاتے ہیں، چوری ہے نا، یہ تو کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں، پیچھے نقلیں اتارتے ہیں. اب جو اچھا مدنی منا ہے اس مدنی منع کی اصلاح کرے کہ نہیں بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے. یاد رکھیں اچھے کی صحبت اچھے بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مدنی منوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو کہ مدنی حلیے والے ہوں، امامہ شریف پہنتے ہوں، جو کہ ہمیشہ سچ بولتے ہوں، بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں، درود شریف پڑھتے ہوں. تو انشاءاللہ عزوجل ان کی اچھی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں گی. اور ہم خراب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے. پیارے پیارے مدنی منوں، یہ جو اچھوں کی صحبت ہوتی ہے اگر مرنے کے بعد بھی نصیب ہو جائے تو اس کی بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کی قبر کھل گئی. جب قبر کھلی تو قبر کے اندر جو ہے وہ کفن وغیرہ نظر آنے لگا. اب لوگوں نے دیکھا کہ میت کے اوپر جو ہے پھول کی ایک شاخ ہے، پھول کی، گلاب کے پھول کی شاخ ہے، جسم سے لپٹی ہوئی ہے اور 2 پھول آئے ہوئے. یہاں پر ناک کے پاس کہاں آئے ہوئے؟ 2 گلاب کے پھول آئے ہوئے. اب لوگوں نے کہا کہ میت کتنی نیک تھی، لوگ باتیں کرنے لگے، اس کے رشتہ دار وغیرہ بھی آ گئے. اب قبر جو کھل گئی تھی وہ بارش کے پانی کی وجہ سے کھل گئی تھی، پانی کی وجہ سے کھل گئی تھی. اب اس میت کو اٹھایا، کہا کہ دوسری جگہ پہ ہم اس کو منتقل کرتے ہیں. اب جیسی اٹھا کے چلے اور جو دوسری تیار قبر تھی اس قبر کے اندر رکھا. اب جیسی مردے کو اس قبر کے اندر رکھا تو وہ جو شاخیں تھیں پھولوں کی اور جو 2 گلاب کے پھول تھے ناک کے پاس، وہ کالے سانپ بن گئے بڑے بڑے، اور وہ اس کے منہ کو نوچنے لگے. اب سب لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا بات ہے. تو ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، پہلے گلاب کے پھول تھے اور اب جو ہے وہ کالے سانپ بن گئے، اب کیا کریں. تو ان بزرگ نے کہا کہ اگر اس کی خیریت چاہتے ہو تو اس کو دوبارہ ہی اسی قبر میں ڈال دو، کیونکہ اس کے قریب میں کوئی اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، ان کا مدار ہے جس کی برکت سے اس کے اوپر عذاب نہیں بلکہ جس کا عذاب تھا وہ رحمت میں تبدیل ہو گیا ہے، اس پہ عذاب نہیں ہو رہا ہے. چنانچہ اس شخص کو اٹھایا گیا، اس کی میت کو. اب جو کالے کالے سانپ تھے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. اب جیسے ہی اس قبر کے اندر رکھا، پرانی والی قبر کے اندر، اب اس قبر کے اندر رکھنا تھا، وہ جو کالے کالے سانپ تھے دوبارہ گلاب کے پھول بن گئے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد قرب کے اندر، قریب کے اندر کسی نیک بندے کا مدار ہو، کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام فرما ہو تو اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوتی ہیں. تو ہم جلدی سے جائیے، جلدی سے جائیے، ان کو لے کے جائیے، ان کو لے کے جائیے، اس مدنی منی کو لے جائیے. تو پیارے پیارے مدنی منوں، ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر ہم اچھوں کے ساتھ رہیں گے، لے جائیے ان کو، اگر ہم اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بن جائیں گے اور بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے بن جائیں گے. اب ہم اگلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں دکھائی جائیں گی. جی دکھائیے کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی. جی آپ کو کچھ مقدس چیزیں نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ نائلین پاک ہے، گنبد خضرا ہے، بیت اللہ شریف، سنہری جالیاں، مقام ابراہیم، یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان چیزوں کے پیچھے ایک ایک سوال ہے. اگر آپ نے سوال کا جواب درست دے دیا تو ہم آپ کو مدنی تحفہ پیش کریں گے. تو پہلے کون آ رہا ہے، کس سے سوال کیا جائے، کون انتخاب کرے گا؟ پہلے ہاتھ کھڑا کیجئے. جی آپ آ جائیے، آپ اس میں سے کسی بھی ایک چیز کا انتخاب کیجئے اور اس کے پیچھے سوال ہے. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نائن پاک ہے، گنبد خضرا ہے، نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو بتائیے. نہیں آ رہا؟ کسی چیز کا نام تو لیجئے. چلے ہم آپ کے لیے کھلوا دیں گے. گنبد خضرا، ٹھیک ہے. چلیں جی
دکھائیے گنبد خضرا کے پیچھے کیا سوال ہے. دوسرا مصرع بتائیے اپنے اچھوں کا تصدق. جی اپنے اچھوں کا تصدق، اس کے جو بعد والا مصرع ہے وہ سنا دیجئے. آپ کو آتا ہے؟ نہیں؟ چلیں جی، ان کو مشکل ہو گئی، پریشانی ہو گئی، آپ آئیے. اپنے اچھوں کا تصدق. ہم بدوں کو بھی نبھائے. اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھائے. ہم بدوں کو بھی نبھائے نہیں، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. یہ جواب جو ہے درست ہے. چلیں جی، آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں اور آپ کو دے رہے ہیں امامت شریف. اسی رکھیں جی. اب کون آ رہا ہے انتخاب کرنے کے لیے؟ جی آپ آ جائیے. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نال پاک. جی دیکھتے ہیں نال پاک کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. جی آپ نے درست تلفظ بتانا ہے. وضو یا وضو؟ ہم کرتے ہیں نا وضو کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، درست تلفظ کیا ہے؟ وضو. جی وضو. دوبارہ وضو. وضو. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. محمد عمر. محمد عمر. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں وضو کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں تو بھائی وضو مت کیا کیے، آپ کیا کریں وضو. نہیں یہ تو وضو صحیح تلفظ ہے اس کا وضو. واؤ پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس کو دہرا لیجئے. کیا کرنا ہے؟ وضو. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جی درست تلفظ ہے وضو، تو ہم نے وضو ہی کرنا چاہیے نہ کہ وضو. تو آپ نے بتایا وضو، تو آپ کا جواب درست ہے. آپ کو دی جا رہی ہے یہ براؤن چادر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب کون آ رہا ہے؟ چلیں جی آپ کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ وہ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار شریف کا گنبد شریف. جی دکھائیے. جی یہ مدنی مقابلہ ہے، مدنی پہچان، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر کچھ مختلف رنگ کے باکسز نظر آئیں گے. جی دکھائیے. یہ آپ کو باکسز نظر آ رہے ہیں. کون کون سے رنگ کے ہیں؟ اس کا رنگ کیا ہے؟ لال. کیا ہے یہ؟ ہرا. یہ پیلا. یہ اورنج نہیں ہے، یہ براؤن کھتئی. ٹھیک ہے. یہ پنک یعنی گلابی، اور یہ بلو. یہ آپ کو رنگ جو ہے نظر آئے. اب آپ نے بھی اور آپ نے بھی یہاں پر جو موجود مدنی منع، یہ ہمارا نیا سیگمنٹ ہے. آپ جو کھڑے اور آپ اور جو مدنی چینل پر جو اسکرین پر ہمیں مدنی منع ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ کچھ سیکنڈ کے لیے یہ باکسز کھلیں گے، رنگ کے باکسز کھلیں گے، تو آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے ان کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ کس رنگ کے پیچھے کیا چیز ہے. ٹھیک ہے دکھاتے ہیں آپ کو. دکھائیے. امامہ شریف ہے، مسواک ہے، چاند، تسبیح، کھجور اور عطر کی شیشی یعنی عطر. ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں. اب یہ آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ بند ہو جائیں گے. یہ آپ نے ذہن نشین کر لیا، ذہن نشین کر لیا کہ کس رنگ کے پیچھے کیا چیز موجود ہے. اب ہم چیز کا انتخاب ہم کریں گے. اب سوال ہم کریں گے اور جواب آپ نے بتانا ہے. جی یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس. اویس نہیں اویس. کیا نام ہے؟ اویس. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس. اویس. چلیں جی اویس بھائی یہ بتائیے عطر کس رنگ کے پیچھے؟ اس کے نام بتائیں اس رنگ کا نام کیا ہے؟ پرپل. پرپل. جی پرپل کون سا ہے؟ پرپل تو ہے بھی نہیں. کون سا والا؟ چلیں جا کے بتائیے، اشارے سے بتائیے کون سا بتانا ہے. اچھا گلابی. ٹھیک ہے. پنک رنگ آپ نے بتایا اس کے پیچھے جو ہے عطر ہے. دیکھتے ہیں جی اگر ہوا تو ہم آپ کو تحفہ دیں گے اور آپ کو کتاب دی جائے گی.
سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن. یہ بتائیے گلابی رنگ کے پیچھے کیا تھا؟ کھجور. تو آپ کا جواب جو ہے غلط ہو گیا. چلیں جی اب آپ بیٹھیں, اب کسی اور کو موقع دیتے ہیں. آپ چلیں, آپ آ جائیں, آپ آئیے جی. اب 5 رنگ ہیں. اب ہم آپ سے ایک اور چیز معلوم کرتے ہیں. یہ بتائیے مسواک کس رنگ کے پیچھے؟ ऑरेंज. اورنج تو ہے بھی نہیں. اچھا جی ये वाला خطائی, नहीं, پھر ये जो ہاتھ کے اشارے سے بتائیے. چلیں اچھا یہ خطائی کا رنگ ہے, یہ براؤن کلر ہے. اب دیکھتے ہیں جی براؤن کلر کے پیچھے مسواک ہے یا نہیں. تسبیح آ گئی بھائی, یہ ذہن کا کام ہے اور آپ کا تو کام ہی جو ہے ذہن کا ہے. چلیں جی آپ بھی تشریف رکھیں, آپ سے بھی نہیں ہو سکا. آپ آئیے. اب 4 چیزیں باقی رہ گئی ہیں اور 2 چیزوں کا جو ہے انتخاب ہو چکا. ابھی تک تحفہ ایک بھی نہیں گیا. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فاخر نتاری. آرام سے. محمد فاخر نتاری. فاخرہ نتاری. جی فاخرہ نتاری, آپ بتائیے چاند کس رنگ کے پیچھے؟ लाल. لال. چلیں جی دیکھتے ہیں لال رنگ کے پیچھے چاند ہے یا نہیں. اے تو غلط ہو گیا, ادھر بھی نہیں نکلا, تو ایک بھی تحفہ نہیں گیا. اب 2 ہی رنگ باقی رہ گئے ہیں. تشریف رکھیں آپ. چلیں آپ آئیے. ہاں جی 3 باقی ہیں. جی اب آپ نے بتانا ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد مطاہر. مطاہر. جی مطاہر بھائی بتائیے عطر کی شیشی کس رنگ کے پیچھے؟ हरे. ارے صحیح بتا رہے ہیں یہ نہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں. اے مطاہر بھائی یہ جواب بھی غلط ہو گیا. کوئی بھی تحفہ جو ہے لے کے نہیں جا پا رہا ہے. آپ کو بلائیں. چلیں جی آپ آئیے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مدنی منع جو ہے, اب 2 ہی چیزیں رہ گئی ہیں, 2 ہی رنگ باقی ہیں. جی آپ بتائیے مسواک ہو گئی؟ مسواک بھی ہو گئی. امامہ شریف یہ بھی ہو گیا. عطر کی شیشی, چلیں جی آپ عطر کی شیشی بتائیے. پیلے नहीं ब्लू वाले. ایک بتا دیں. ब्लू. بلو. چلیں جی دیکھتے ہیں بلو رنگ کے پیچھے عطر کی شیشی ہے یا نہیں ہے. ارے جی جواب درست ہے. یہ ہم آپ کو کتاب دے رہے ہیں ہدایت کی بخشش. چلیں آمین آمین. تو پیارے پیارے مدنی منو ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا. اب رہا ہی نہیں ہے, ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے. کون سی؟ چاند رہ گیا. ابھی یہی ہے. یلو کے پیچھے کیا ہوگا؟ ایک ہی تو باقی رہ گیا. تو ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے اختتام ہوا. اب آئندہ پھر آئے گا یہ مرحلہ, پھر دیکھیں گے آپ لوگ کی ذہانت کہاں تک جاتی ہے. اب اور بھی چیزیں باقی تھیں ہماری. اب کون آ رہا ہے انتخاب کرنے کے لیے؟ پیچھے کی جانب سے آپ آ جائیے. آپ پیچھے والے پیچھے آئے, ان کو موقع دیں. کہتے نا کہ کچھ آگے کی جانب سے مدنی منع, کچھ پیچھے کی جانب سے مدنی منع, تاکہ سب کی باری آ جائے. سب کی باری تو نہیں آ سکتی لیکن چند کی آئے گی. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مدینہ. مدینہ. سبز گنبد شریف یہ ہو چکا ہے, نہیں ہوا؟ چلیں جی سبز گنبد شریف ہو چکا ہے. بیت اللہ شریف. جی بیت اللہ شریف کا انتخاب کیا. اب دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال ہے. جی سوال آیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے یا نہیں؟ جی ہاں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی ہے. جی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے. کب دی ہے؟ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو نوازا تھا تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی تھی. جواب درست ہے. اور یہ آپ کو دیا جا رہا ہے مٹی کا جگ اور گلاس. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. چلیں جی ماشاء اللہ عز و جل. آپ آئیے. اب چند چیزیں رہ گئی ہیں اور اب دیکھتے ہیں آپ کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں.
حجر اسود. آپ کا نام؟ محمد انس. انس بھائی جی، آپ کے ساتھ بھی مدنی مقابلہ ہوگا، اور مدنی مقابلہ ہوگا آج ہم کرنے جا رہے ہیں. کس کے ساتھ کرنا پسند کریں گے؟ تیاری ہے؟ جی آ جائیے. ایک اور مائک دے دیجیے. ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. ایک مدنی منع اس طرف آ جائیں اور ایک مدنی منع اس طرف آ جائیں. چلیں جی، آپ دونوں اس طرف کھڑے ہوں گے. مدنی تکرار میں یہ ہوگا، آپ اس طرف آئیے تو پہلے. مدنی تکرار میں یہ ہوگا کہ آج ہم مدنی مقابلہ کرواتے ہیں، مدنی تکرار کرواتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے ہمیں نیتیں کرنی ہوتی ہیں. تو پیارے پیارے مدنی منوں، جیسی کھانا آ جائے، آپ کی پسند کا کھانا آ جائے تو فوراً کھانا کھانا میں شروع کر دیں. پہلے دعا پڑھیں، اچھی اچھی نیتیں کریں تاکہ کھانا کھانے پر ہمیں ثواب بھی ملے. تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو ایک نیت آپ بتائیں گے اور ایک نیت آپ بتائیں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے. جی جب مائک قریب آئے جب آپ نے بولنا ہے کیا نیت کریں؟ کی شہادت کی اور انگوٹھا، اس سے کھانا کھانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جب بھی کھانا کھائیں گے کن انگلیوں سے کھائیں گے؟ ابھی کھائیں گے نا اب رات کا کھانا، تو کتنی انگلی سے کھائیں گے؟ 3 انگلی سے کھائیں. آپ نے جواب جو ہے اچھی نیت بتائی. ہم آپ کو دے رہے ہیں کفل مدینہ پیڈ. ٹھیک ہے جی، اب آپ بتائیے. سیدھے ہاتھ سے دیجئے، یہ مجھے دے دیں، یہ مائک آپ رکھ لیں. کھانا کھانے کے بعد مسجد دعا پڑھوں گا. یہ تو ہو گیا نا، کھانا کے بعد دعا پڑھیں گے. اور کوئی نیت بتا دیں. کھلال کروں گا. جی ہاں، کھانا کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کھلال کروں گا. کھلال کیا ہوتا ہے؟ کھلال نہیں ہوتا، خلال. کیا ہوتا ہے؟ کھلال. کھلال کیا ہوتا ہے؟ کھلال. دانت میں آپ نے بوٹی وغیرہ پھنس گئی تو اس کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو نکالیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلال کرنا. تو آپ نے بتائی ایک ہمیں اچھی سی نیت، تو ہم آپ کو دے رہے ہیں سرما. ٹھیک ہے، اب آپ کیا نیت بتائیں گے؟ ان انگلیاں چاٹوں گا. جی ہاں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے انگلیاں ہم نے کیا کرنی ہے؟ چاٹنی ہے. تو آپ نے یہ اچھی نیت بتائی، ہم آپ کو دے رہے ہیں ڈیجیٹل تسبیح. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے. کھانا کھانے چلیں، کھانا کھانے رکھے رہنے. جی تو بس یہیں تک کی نیتیں یاد کر کے آئے تھے، یہاں تک بتا دیں. آپ کے ذہن میں کوئی نیت ہے تو آپ کو اور تحفہ مل جائے گا. چلیں جی، جو تحفے آپ کے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے، جو تحفے آپ کے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. اس طرح ہمارا یہ مرحلہ بھی اختتام ہوا. اور آج ہم نے آپ سے کیا سوال کیا ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین؟ آئیے ایک مرتبہ پھر ہم سوال کی جانب بڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہے نا سوال کا جواب؟ اور پیارے مدنی منوں، آج کا سوال، ٹھیک آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو جلدی کیجیے، ابھی اس نمبر پر اپنا جواب ریکارڈ کر رہا ہے. جی تو پیارے مدنی منوں، آپ کو اس کا جواب آتا ہے؟ جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ تو یقیناً کالس وغیرہ آئی ہوں گی، ہم کالس کی جانب بھی بڑھیں گے. اور ہم آپ سے جو آپ کی واٹس ایپ ویڈیوز بھی منگواتے ہیں. آپ جو یہاں پر مدنی منع ہیں اور جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اچھے انداز سے تلاوت کرنا آتی ہے، نعت شریف پڑھنا آتی ہے، یا دیگر مدنی پھول آپ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ کی ویڈیوز ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں موبائل ہو، اس کے اندر موجود ہو، تو آپ بولیں کہ میری ویڈیوز جو ہے وہ بھیج دیجئے مدنی چینل والوں کے پاس، یہ اپنے سلسلے میں چلا لیں گے. تو آج جن ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے ان میں سے چند ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں. اچھا چلیں جی، آپ اپنی ویڈیوز بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں چلانے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارے ساتھ دارالمدینہ کے مدنی منع ہیں اور مدنی منیاں ہیں. جی ان کے تحفے بھی لے کر آئیے اور آپ لوگ بھی آ جائیے. جی آئیے آئیے آئیے. اور آج جو ہم نے سوال کیا ہے کہ جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، اس کی جو کالس وغیرہ آئی ہیں وہ ہمیں دے دیجئے. دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مدنی منوں اور مدنی منوں نے کالس ریکارڈ کروائی ہے. آپ آ جائیں. میرا نام محمد صدیق ہے. آج کے سوال کا جواب ہے ٹھیک آنے پر الحمدللہ رب العالمین کرنا چاہیے. ادھر ادھر کر کے. جواب ہے الحمدللہ.
جی آج کے سوال کا جواب کیا ہے؟ جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اب جیسے مجھے چھینک آ گئی میں کیا پڑھوں گا؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کو چھینک آ گئی آپ کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ. کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا پڑھنا چاہیے چھینک آئے تو؟ الحمدللہ رب العالمین. اب یہی سوال ہم کچھ مدنی منوں کے درمیان لے کے گئے. اب دیکھتے ہیں انہوں نے ہمیں ویڈیو میں کیا جوابات ریکارڈ کروائے. سنتے ہیں. چھینک آنے پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے. چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین 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 پڑھنا چاہیے. پیارے پیارے مدنی منوں چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے. پیارے پیارے مدنی منوں چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے. جی جب چھینک آئے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور جب جس نے الحمدللہ سنا، جیسے مجھے چھینک آئی میں نے کہا الحمدللہ، اب جس نے یہ الحمدللہ سنا وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یغفر اللہ لنا ولکم. کیا کہے گا؟ یغفر اللہ لنا ولکم. یہ پڑھے گا. تو جب بھی ہمیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جس نے سنا ہے الحمدللہ رب العالمین تو وہ کیا پڑھے گا؟ یغفر اللہ لنا ولکم. اب ہمارے ساتھ کچھ دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیہ موجود ہیں. اب یہ مدنی منع اور مدنی منیہ ہے. اب ہمیں یہ اپنا نام بتائیں گے، اور آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ لوگ ججز ہیں، جو زیادہ زور سے اپنا نام بتائے گا ہم اس کو دیں گے ایک سیب اور ایک کنو. ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے کس نے زور سے بتایا ہے. جی نام. واہ بھائی واہ، عبداللہ کی آواز تو بہت تیز ہے. امام شریف ٹھیک کیجئے. جی حضرت آفتاب. حضرت کہہ رہے ہیں نا یہ اپنے آپ کو حضرت کیا؟ حنزلہ آفتاب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے حنزلہ آفتاب. جی آپ کا نام؟ آمینہ تاریہ. آمینہ باجی آئیں گی آج سلسلے میں. منڈا منڈا نام ہے؟ آرام سے بتائیے. منتہا. جی منتہا. منتہا نہیں ہوگا، منتہا تو نہیں ہے. منتہا. آپ کا نام ہوگا منتہا. ٹھیک ہے کیا نام ہے؟ منتہا. کیا نام ہے؟ منتہا. تو بھائی آپ نے چاروں کی آواز سنی تو زیادہ تیز آواز کس کی دی؟ زیادہ تیز آواز کس کی دی؟ جی تو زیادہ تیز آواز تھی عبداللہ کی. تو ایک سیب اور ایک کنو دیا جا رہا ہے عبداللہ بھائی کو. سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے. ہاں ایک ایک کر کے لے لیں، دوسرا بھی لے لیں. چلیں ادھر رکھ لیں سائڈ میں. اب ان کی آواز بھی تیز آپ نے سنی کہ اپنا نام میں تو تیز آواز بتا رہے ہیں. عبداللہ بھائی آپ کھڑے ہو جائیے. اب کیا سنائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علیکہ من سکینۃ وجمع شکر علیکہ للہ باتی. ارے بھائی عبداللہ آپ پڑھے جا رہے ہیں لیکن غلطی بہت کر رہے ہیں. ماں آپ کیا کیا پڑھ رہے ہیں یار، ہر شعر میں غلطی ہے. تو ایسا نہیں کیا، کھڑے رہیے. چلیں جی آپ پڑھ، انداز اچھا تھا لیکن اس کو صحیح کروائیے گا. ٹھیک ہے؟ طلع البدر علینا اور من نہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع اور وجہ نہیں وجب الشکر علینا، وجب شکر علینا اور ما دعا للہ باتی. نہیں یہ غلطی ہو گئی. ما دعا للہ داعی. ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنے الفاظ میں صحیح پڑھنے کی کوشش کی لیکن غلطی ہو گئی. تو اچھا پڑھا. کوئی نعرے لگائیں گے آپ؟ قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل.
عز و جل. بھائی بہت انشاءاللہ عز و جل. جی مدنی چینل دیکھیں گے. بھائی عبداللہ نے تو بہت پیارا پڑھا اور ان کے اچھے انداز سے پڑھنے میں. کھڑے ہو جائیے آپ ذرا. ہم آپ کو دیتے ہیں ہاتھ بھر یہ کنو جتنے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ٹھیک ہے, 1 2, دوسرا ہاتھ نہیں ایسے رکھنا نہیں ہے, دونوں ہاتھوں میں لینا ہے آپ نے. اب 3 سیدھے ہاتھ میں لینا ہے. چلیں ادھر سارا لگا, دیکھا گر گیا. چلیں ایک اور. الٹے ہاتھ سے نہیں لینا مدنی منع, یہ آئے گا نہیں. بس 2 ہی آ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں. دونوں ہاتھ رکھ لیں, دونوں ہاتھ رکھیں یوں کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں کتنے آ رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, کتنے آ جائیں گے؟ کتنے ہو گئے؟ 4. گرنے نہیں چاہیے. 1 سیب. دیکھ رہے ہیں عبداللہ کی مسکراہٹ, دیکھیں آپ. چلیں جی ماشاءاللہ, بیٹھیں تشریف رکھیں. آپ آ جائیے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ آمینہ باجی. آمینہ باجی ادھر کھڑی ہو جائیے. کیا سنائیں گے آمینہ باجی آپ؟ سرکار کی آمد, کھڑے ہو جائیے. داتا کی آمد, مرحبا. حضور کی آمد, مرحبا. مکی کی آمد, مرحبا. مدنی کی آمد, مرحبا. سونے کی آمد, مرحبا. مرحبا. آقا اتار کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ, آپ نے سنایا آمنہ باجی. ہم آپ کو دے رہے ہیں 2 سیب. سیدھے ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے نہیں, سیدھے ہاتھ سے. چلیں جی آپ آئیے. چلیں جی منتہا, آپ کھڑی ہو جائیے, اس طرف آئیے. جی منتہا باجی کیا سنائیں گی آپ؟ سڑکے جاؤں واڑی جاؤں محمد آ گئے, سرکار کے دیوارے خوشیاں منا رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے. گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, میں سڑکے جاؤں واڑی جاؤں محمد آ گئے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. منتہا نے ہمیں سنایا اپنا ایک کلام, تو ہم منتہا کو دے رہے ہیں 1 سیب اور 1. ارے آپ تو پہلے بھی آئے تھے نا سلسلے میں. ارے واہ بھائی واہ, پہلے بھی آئے تھے سلسلے میں. تشریف رکھیں. منتہا باجی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ پیارے مدنی منا اور مدنی منیا, میں مائک پکڑا ہوں. آج میں آپ کو کان کے درد کا وظیفہ سناتا ہوں. کس کے درد کا؟ کان کے درد کا. چلیں جی کان کے درد کا وظیفہ بتائیں گے. اگر جس کے کان میں ہو رہا ہے درد تو وہ یہ پڑھ لے جو مدنی منع بتا رہے ہیں. یہ کیا پڑھنا ہے جی؟ کان کے درد کا ٹھیک کرنے کا وظیفہ سناتے ہیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, اس کے بعد 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر مریض کے 2 کانوں پر پھونک مار دیجیے. انشاءاللہ ضرور کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی روحانی علاج بتایا. جن کے کان میں درد ہو رہا ہے وہ یہ یا سمیع پڑھیں 21 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ, یہ کان کا درد صحیح ہو جائے گا. آپ نے بہت اچھا بتایا. ایک اور آپ کو